اوکے جی یعنی جب بھی دکھاوا یا جب بھی ہماری زندگی میں کچھ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے گرد گھوم رہا ہے، ہمارے اعمال ہیں یا ہماری پریفرنسز ہیں، تو ہم شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افترا اثما عظیما، تو اس نے بہت بڑا گناہ لے لیا. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو جی بہت بہتر ہیں. ٹھیک ہے. یا اپنے آپ کو خود اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، ہم تو پاکیزہ ہیں، ہم بہت سارے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے، اسے پاکیزہ کر دیتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور کوئی دھاگے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوششوں کی قدر کرے گا. لیکن اس چیز کو بار بار کلیم کرتے رہنا، اور جیسے آپ بہت ساری اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو فیل کرواتے ہیں کہ باقی سارے تو بہت گناہ گار ہیں اور ہم پاکیزہ ہیں. ٹھیک ہے. یا خام خواہ اپنے اعمال کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یہ سارے کے سارے اس آیت کے ضمن میں ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ اپنی تعریفیں خود کرتے رہیں. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ذرا دیکھیے کہ کیسے لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑ لیتے ہیں، کیسے اللہ کے ذمے جھوٹ لگا دیتے ہیں. وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور کافی ہے اس بات پہ یہ ثبوت کی کہ کھلم کھلا گناہ ہے. یعنی اللہ کے ذمے وہ بات لگا دینا، اللہ سے ایسوسیٹ کر دینا وہ بات جو اللہ نے کہی نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے ذمے شرک بھی اصل میں اللہ پر جھوٹ ہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ ڈائریکٹ ہماری دعائیں نہیں سن سکتا، تو ہمیں کسی اور کے تھرو دعا منگوانی ہے. یا جیسے چھت پہ ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، سیڑھی چاہیے، اسی طرح اللہ تک جانے کے لیے ہمیں نیک لوگ چاہیے، ان کے تھرو ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ذرا دیکھیے کیسے اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، حالانکہ اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اس نے تمہیں اکیلے پیدا کیا اور وہ تمہارا اکیلا مالک، خالق اور رب ہے، رازق ہے. اس کے باوجود تم اس پر اتنا بڑا الزام اور گناہ لگاتے ہو، یہ گناہ کرتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تک ہم اکیلے نہیں پہنچ سکتے، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا. پھر وہی اہل کتاب کا تذکرہ ہے، یعنی جن کو ریولیشن یا وحی میں سے کچھ دیا گیا. یؤمنون بالجبت، اور وہ یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں جبت پر. اب جبت کہتے ہیں سپرسٹیشنز کو، وہم اوہام. ٹھیک ہے. اسی طرح فال لینا، برے شگون لینا، ان سب کا مطلب جبت ہے. ٹھیک ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا وہم، ٹھیک ہے، یا شگون لینا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو یعنی ہم سے پہلے کتاب دی گئی، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ کتاب سے اپنی زندگی کی گائیڈنس لیتے، اپنی زندگی کو بہتر کرتے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے کلام سے خود کو بہتر کرتے، وہ جبت پر کے پیچھے لگ گئے. یعنی وہم اور شگون لینا اور فال لینا، اور یہ چیز منحوس ہے اور یہ بڑی برکت والی ہے اور یہ اس چیز کی نحوست سے بچنا ہے، یہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. جادو ٹونے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جبت میں آ جاتی ہیں. والطاغوت، اور شیطان کے پیچھے چل پڑے. حالانکہ جب آپ یہ کلیئر سی بات ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ جب اللہ کا کلام موجود ہے، جب خالق اور مالک کی آپ کے پاس کتاب موجود ہے، ایک کلیئر گائیڈنس موجود ہے، پھر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی طرف جانے کی تو ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ یہود و نصارہ نے ایسا کیا کہ انہوں نے جبت اور طاغوت کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ انوالو رکھا بنسبت کتاب کے. اب میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کرتے چلے جائیں، ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، کتاب کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے اور جبت اور طاغوت کے ساتھ کتنا تعلق ہے. ٹھیک ہے. آج کے دور میں بھی اب جبت یعنی جادو ٹونے، مختلف طرح کے شگون، فالے نکالنا،
ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو سپرسٹیشنز ہیں ہمارے معاشرے میں بھی اور ہمارے اپنے دماغوں میں بھی، اس وقت اس فلاں جانور کی آواز آ گئی تو منحوس ہو گیا، یا فلاں ہو کے چلا گیا میرے گھر سے تو میرا سارا کام خراب ہو گیا. وہ طاغوت اور شیطان، شیطان تو مطلب آج بھی بڑے نئے روپ دھار کر ہمارے سامنے ہیں اور ہم اس کے اوپر زیادہ یقین کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر یہ لوگ ایسے تھے کہ ان لوگوں کے لیے جو کافر تھے ان کے لیے کیا کہتے تھے؟ هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ جو کافر ہیں نا یہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ زیادہ بہتر ہیں ایمان والوں سے. یہ جب میں آیت پڑھ رہی تھی تو مجھے اتنا خوف آیا کہ ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں وہ اکثر اس بات کو کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم میں سے بھی کوئی اگر یورپ یا ویسٹ سے ہو کے آئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں تو کافر لیکن ہم سے زیادہ مسلمان ہیں، ہم سے زیادہ مومن ہیں، کیونکہ ان کی ایتھکس بہت اچھے ہیں یا وہ اپنے رولز پہ بڑا چلتے ہیں. تو اب اس زمانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے یہودی تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کافر ہیں یہ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں، یہ زیادہ اچھے ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی جو لوگ جبت، طاغوت اور کفار کو پریفر کرنے والے، ان کو پسند کرنے والے، ان کو آئیڈیلائز کرنے والے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو پھر اس کے لیے کوئی بھی آپ مددگار نہیں پائیں گے. ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے لیے اگر کوئی بادشاہت میں سے حصہ ہوتا، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ ایسے بخیل لوگ ہیں کہ یہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی میں جو سوراخ ہوتا ہے نا چھوٹا سا، اس کے برابر بھی کسی کو نہ دیتے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ویسے جبت اور طاغوت کے پیچھے چلنے والے اور کفار کی پریزنگ کرنے والے، ان کی تعریفیں کرنے والے، اگر ان کو کوئی اتھارٹی مل جائے تو یہ کسی کو بھی کوئی فائدہ نہ دیں. ام یحسدون الناس، یا یہ ایسے ہیں جو حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا فضل کیا ہے؟ کتاب، حکمت، دین. تو یہ مسلمانوں کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ آخری نبی ان میں سے آ گیا اور بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوا، اس لیے اب یہ جو آخری امت اور بہترین امت ہے یہ ہو گئے، تو اب یہ مسلمانوں سے حسد رکھتے ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور ہم نے ابراہیم کے ہی آل میں سے کتاب اور حکمت دی. یہ بھی ابراہیم کی آل تھے اور یہ مسلمان بھی ابراہیم کی آل ہیں. ٹھیک ہے، جو بنی اسرائیل ہیں یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت سے بھی نوازا. یعنی اس سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے ان کو بھی یہ ساری چیزیں دیں، ان کو بھی ان سارے اسٹیٹس اور جو کہہ لیں کہ عزت اور عظمت سے نوازا، اور جب انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تو اب یہ ظاہر ہے بنی اسماعیل کی طرف آ گیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، تو ان میں سے جو کوئی بھی ایمان لے آیا، بِهِ، اس پر، یعنی یہ جو کتاب اور حکمت عطا کی. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو اور ان میں سے کوئی ایسے ہیں کہ جو اس سے دور ہو گئے، اس سے رک گئے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کی سزا کے لیے کافی ہے. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا انکار کیا، ہماری آیات کے ساتھ کفر کا رویہ رکھا، سوف نصلیہم نارا، جلدی ہم انہیں آگ میں جلائیں گے. کلما نضجت جلودہم، جب کبھی نضجت جل جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے، نیا چمڑا آ جائے گا اور پھر وہ نعوذ باللہ آگ میں جلے گا. ٹھیک ہے، یعنی آگ کا عذاب ایسا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. جب انسان کے اوپر والی جلد جل جائے گی تو اس جلد کو ریپلیس کر دیا جائے گا، اس کی جگہ نئی جلد آ جائے گی اور پھر وہ جلے گی. نعوذ باللہ.
لیذوق العذاب، انٹینسٹی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے احکامات سے اور اللہ کے دین سے اپنے آپ کو دور کرنے کی اور جبت اور طاغوت کے پیچھے چلنے کی کیا سزا ہوگی. لیذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں جس کا وہ انکار کرتے تھے دنیا میں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ بہت غالب حکمت والا ہے. والذین آمنوا، اور جو مان لینے والے لوگ ہیں، جو ایمان لے آئے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. سندخلهم جنات تجری، ہم انہیں ضرور داخل کریں گے ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان باغات میں، ان جنتوں میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں گھنے ٹھنڈے سائے میں اور چھاؤں میں رکھیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں داخل کر دے، ان میں بنا دے. ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ تم امانتیں ان کے اہل کو لوٹاؤ، ان کے اہل کو ادا کرو. یعنی جو جس کے قابل ہے، جو جس کے جس ڈیوٹی کے اور جس سٹیٹس کے، جس پوزیشن کے، جس منصب کے قابل ہے، تم ان کو وہ جو منصب ہے یا وہ جو سٹیٹس ہے وہ ان کو بجائے اس کے اقربا پروری کی جائے، بجائے اس کے کہ فیورٹزم کیا جائے، بجائے اس کے کہ ڈسکریمنیشن کیا جائے کہ یہ ہمارا جاننے والا ہے اس کو اس پوسٹ پہ لا دیتے ہیں، یا یہ ہمارا پسندیدہ انسان ہے اس کو یہ فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہیں سے معاشرے خراب ہوتے ہیں. اور آج ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے، ان میں جو مسائل ہیں اور کرپشن ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اہل لوگوں کو ان کی پوزیشنز اور سٹیٹس پہ نہیں رکھا گیا، جبکہ نااہل لوگ ان پوزیشنز پر بٹھا دیے گئے ہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ، بے شک اللہ تمہیں پیاری بہترین نصیحتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بہترین اور اچھی باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا ہے. تمہارے حالات کو، تمہارے کاموں کو، تمہاری نیتوں کو، سب چیزیں اس کے سامنے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے اوپر اول الامر ہے یا حاکم ہے ان کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، یہ معاشرے میں آپ کو اطاعت کی کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں، لیولز بتائے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت ہے. اس کے بعد تمہارے اوپر جو حاکم ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے. کیوں؟ تاکہ معاشرہ جو ہے وہ فساد سے بچ سکے. جو ہم آج کل پاکستانی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جو جب آپ گورنمنٹس کے ساتھ ایک کلیش میں آ جاتے ہیں تو پورا معاشرہ سفر کرتا ہے. پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جاتی ہے، پورا معاشرہ ایک مصیبت میں پڑ جاتا ہے. اچھا، اس میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں، بخاری اور مسلم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے، یعنی حاکم ہو جائیں گے، جن کی بعض باتوں کو تم نیکی کے مطابق پاؤ گے اور بعض باتوں کو منکر یعنی گناہ یا ناپسندیدہ ہے جو دین کے نزدیک، ان باتوں کا وہ حکم دیں گے. تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضی کیا وہ بری الذمہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی اگر گورنمنٹ، مسلمان حکومت کچھ ایسا کر رہی ہے جو منکرات پر مبنی ہے، یعنی ناپسندیدہ چیزوں پر مبنی ہے، یا ان چیزوں کے حوالے سے ہے کہ جو دین پسند نہیں کرتا یا اللہ نے جس سے منع کیا ہے، تو ہم نے اس پر اظہار ناراضی کرنا ہے بس.
ٹھیک ہے, ہمیں کلیئرلی اس بات کو کرنا چاہیے کہ وی ڈس لائک دس, وی ڈونٹ لائک دس, ہمیں یہ پسند نہیں ہے چیز. لیکن جس نے ان کو ناپسند کیا اور اس کا اظہار نہ کر سکا وہ بھی بچ گیا. ٹھیک ہے, یعنی اگر ناپسند کرتے ہیں لیکن اظہار نہیں کر رہے, اپنے تک رکھ رہے ہیں, تو وہ بھی بچ گیا. مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, جب ایسے حاکم ہمارے اوپر آ جائیں, یعنی جو برائیوں میں بھی انوالو ہوں اور اچھائیاں بھی تھوڑی بہت کر رہے ہوں, تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں پھر, یعنی ہم تو پھر تو ان سے جنگ کرنی چاہیے تاکہ وہ سارے کے سارے کام اچھائیوں والے کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں تم ان سے جنگ نہ کرو. یعنی جب تک, دیکھیں یہ نماز از ویری بیسک تھنگ, یعنی جب تک وہ نماز پڑھے ہیں, جب تک وہ نیکی کا کوئی کام کریں, تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. اب اگر ہم ان چیزوں کے اوپر کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو ہمارے حکمران تو الحمدللہ پھر بہت بہتر ہیں. ٹھیک ہے, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, تو جو بھی اولو الامر ہے آپ کے اوپر, جس کو اللہ نے بٹھا دیا ہے, اس کی اطاعت کریں. ٹھیک ہے, اس کی بات مانیں تاکہ معاشرہ ایک جو فتنہ ہے اور جو ایک کیوس ہے, فساد ہے, اس سے بچ جائے. اب یہ ایک سوسائٹی کی بھی بات ہو رہی ہے, اسی طرح انسٹیٹیوشنس کی بات ہے, اسی طرح آرگنائزیشنس کی بات ہے, جو ہمارے ہیڈز ہوتے ہیں, ایچ او ڈیز ہوتے ہیں, اگر کوئی بات ایسی کرتے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے خلاف ہے یا آپ کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے, آپ کے مفاد میں نہیں ہے, پھر بھی ان کی اطاعت, ان کے مخالفت سے بچیں اور ان کی اطاعت کرتے رہیں تاکہ ایک فساد جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی بھی جگہ پر نہ پڑے. اچھا, ہمارے گھروں میں بھی پھر یہی معاملہ ہے. اللہ کی اطاعت سب سے پہلے, اللہ کے رسول کی اطاعت سب سے پہلے, اور اس کے بعد ہمارے جو بڑے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ان میرڈ ہیں تو پھر آپ کے فادر, اور اگر میرڈ ہیں تو شوہر. ٹھیک ہے, شوہر اولل الامر تو نہیں ہے لیکن قوام تو ہے نا, نگہبان تو ہے, تو وہ پھر اولل الامر میں آ جاتے ہیں. یعنی اگر وہ کوئی بات کریں آپ کو ماننی ہے, تو خام خواہ مخالفت, خام خواہ جو ہے وہ کیوس کر کے بہت سارے گھروں سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ اب ٹسل ایک چل رہی ہے میاں بیوی میں, جو میاں نے بات کہہ دی بیوی نے نہیں ماننی, جو بیوی نے کہہ دی میاں نے نہیں ماننی, اور اس کا پھر الٹیمیٹلی ایک بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے, برا اثر پڑتا ہے آپ کے گھر کے ماحول پر بھی اور اولاد پر بھی. ٹھیک ہے, تو یہ بہت شروع سے اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے کہ آپس میں آرام سے بیٹھ کر بات کرنا سیکھنا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے اختلاف کرنا آتا ہی نہیں ہے, اختلاف سیکھنا چاہیے. اوپینینز اپنی اپنی ہر کوئی رکھتا ہے, لیکن ان اوپینینز کو اپوز کرنے سے بچنا چاہیے, اور پھر اپنے گھر کی جو بہتری ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے, اگر ہم اپنے شوہر کی بات اس لیے مان رہے ہیں, اگرچہ وہ ہمیں ناپسند ہے بات, اگرچہ وہ بات ہمارے مفاد میں نہیں ہے, لیکن اس لیے مان رہے ہیں تاکہ گھر جو ہے اس میں ایک تنازع نہ ہو, فساد نہ ہو, فتنہ نہ ہو, تو انشاءاللہ اس میں اجر ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, اور اگر کوئی تنازع ہو جائے پھر کیا کرنا ہے, یعنی کوئی بھی معاملہ ہے, فِي شَيْءٍ, کسی معاملے میں, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اللہ اور اس کے رسول کی ٹیچنگز جو احکامات ہیں ان کی طرف پھیر دو. دیکھو اللہ اور اس کا رسول اس معاملے میں کیا کہتا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ, اگر تم صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتے ہو, والیوم الآخر, اور تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت میں اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے جا کے, ذالک خیر, یہ بہترین ہے, وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اور اپنے انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے, بجائے اس کے کہ ہم آپس میں پہلے جھگڑتے رہیں, پھر اپنے جھگڑے جو ہے بڑوں تک لے کے جائیں, پھر بڑے جو ہیں وہ پوری فیملی میں پھیلا دیں. اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے, اور اگر دین کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے, شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے, تو پھر شوہر کی بات مان لینا, یا آپ کے گھر میں جو بھی بڑے ہیں ان کی بات مان لینا, یہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ, کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں, انہم آمنو, کہ وہ ایمان والے ہیں, بما انزل الیک, یعنی وہ ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر جو ان پر نازل کی گئی, وما انزل من قبلک, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں, یریدون ان یتحاکموا, اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلے لے کر جائیں, الی الطاغوت, طاغوت کی طرف. اب طاغوت کون ہے؟ ایمان کے اپوزٹ طاغوت ہے, یعنی اللہ کا رسول, شریعت کے اپوزٹ طاغوت ہے. یعنی ہر وہ سورس جو قرآن اور حدیث کے اگینسٹ ہے,
جو شریعت کے اگینسٹ ہے وہ طاغوت ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بظاہر مومن ہیں, جو مومن ایمان کی حالت میں ہیں, جو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اس سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ہم لوگ, اس کے باوجود وہ اپنے فیصلے اللہ اور اس کے رسول سے نہیں لیتے, اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی روشنی میں نہیں لیتے, بلکہ طاغوت جو جنرل جو لوگ دین کے خلاف ہیں, ایک دین کے خلاف دماغ رکھتے ہیں, ان سے پسند کرتے ہیں کہ فیصلے کروائیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ, حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس طاغوت کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ, اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ ان کو گمراہ کر دے. ضَلَالًا بَعِيدًا, دور کی گمراہی میں, یعنی ان کو دور لے جائے قرآن اور حدیث سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی, وَإِلَى الرَّسُولِ, اور نبی نے نبی کے ذریعے جو اتاری گئی, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو منافق ہیں, یعنی جو بظاہر ایمان والے ہیں اور اندر سے وہ کلیئر نہیں ہیں کہ وہ کس رستے پر ہیں, یَصُدُّونَ عَنْکَ صُدُودًا, وہ آپ کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں, ٹھیک ہے. منافقین کا بڑا تذکرہ ہم سورۃ النساء میں پڑھیں گے, چونکہ مدینہ کی ریاست ہے نا, مدینہ میں سورت نازل ہوئی, اس میں مومن بھی تھے اور جو کافر تو ادھر رہ گئے نا مکہ میں, مشرک تو وہاں رہ گئے. اب یہاں پر مومن تھے اور پھر وہ لوگ تھے کہ جو فائدے لینا چاہتے تھے. مسلمان ظاہر حکومت میں تھے, مسلمانوں کی حکومت تھی, تو فوائد بھی لینا چاہتے تھے سارے, اور یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ ایمان بھی رکھیں اور کافر بھی رہیں, کافروں سے بھی اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا چاہتے تھے. تو جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نازل کردہ احکامات کی طرف رجوع کرو, تو وہ اس سے پھر رکتے تھے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, اور پھر جب کبھی ان پر کوئی مصیبت آتی تھی, بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوئے تھے, ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, تو پھر وہ آپ کے پاس آ کر قسمیں کھاتے تھے, إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا, کہ ہم نے احسان اور موافقت کرنے کا ارادہ کیا تھا. یہ کیا ہو گیا, یعنی ہم تو یہ نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم تو اچھائی ہی کرنا چاہتے تھے, اور اب یہ ہم سے کیا ہو گیا. جو یعنی منافقین وہ ہیں کہ جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس کو اپنی طرف موڑ لیتے ہیں کہ یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے, اور جب برا ہوتا ہے تو اس کو پھر وہ دین کی طرف موڑ لیتے ہیں کہ یہ اسلام کی وجہ سے ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد میں لے کے گئے اور وہاں پر جو ہے لوگ زخمی بھی ہوئے, اور کئی دفعہ شکست بھی ہو جاتی ہے, کئی دفعہ جو ہے وہ ہار اور شکست کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ یعنی جب بھی کچھ اچھا ہوتا تو وہ اپنی طرف موڑ لیتے ہیں, اور جب کچھ برا ہو تو اس کو پھر وہ اسلام کی طرف موڑ دیتے ہیں. اب ہم آج کے دور میں بھی اس کو ذرا چیک کرتے جائیں, یعنی پیرالل کاؤنٹر چیکنگ کرتے جائیں کہ آج بھی ہم اپنے تمام معاملات اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حل کرتے ہیں. بالکل بھی نہیں, ہم اپنی مرضی سے حل کرتے ہیں. اور پھر جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو بڑا ہی پکارتے ہیں, ہم تو بڑی نمازیں پڑھ رہے تھے, یا یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ فلاں تو بہت نمازیں پڑھتا ہے, فلاں تو بہت دیندار ہے, اس کے باوجود اس کے کام سیدھے نہیں ہیں یا اس کے کاموں میں مسائل ہیں. ٹھیک ہے, اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں میں کیا منافقت چھپائی ہوئی ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, پھر آپ ان سے اعراض کیجیے, ان سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَعِظْهُمْ, اور جب موقع ملے تو ان کو نصیحت کر دیں, سمجھائیں, ٹھیک ہے, بحث نہ کریں, لیکن جب کبھی موقع ملے تو اچھی بات کر دیں, نصیحت کر دیں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اور ان کو ایسے طریقے سے بات پہنچائیں جو ان پر اثر کرے, یعنی ان کو بات بڑے امپریسو وے میں پہنچائیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈگمگا رہے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ, اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا کہ جس کو کوئی اور حکم دیا ہو, إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, مگر یہ کہ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرے. وَلَوْ أَنَّهُمْ, اور اگر بے شک وہ اذ ظلموا انفسهم, جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, ٹھیک ہے, یعنی آپ جب نبی کی اطاعت نہیں کی, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ہر نبی کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے, لیکن جب لوگ نبی کی اطاعت نہیں کرتے
اور اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں. جب اللہ اور اس کے نبی کے راستے سے دور ہوتے ہیں تو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. جاؤک، پھر وہ آپ کے پاس جب ان کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہم نے تو بڑا ہی اپنے آپ پر ظلم کر دیا, ہم نے کیوں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی, فاستغفر اللہ, پھر اگر وہ اللہ سے معافی مانگیں, سچے دل سے بخشش مانگتے ہیں, واستغفر لهم الرسول, اور نبی بھی ان کو معاف کر دے اور ان کے لیے بخشش مانگے, لوجدوا اللہ توابا رحیما, تو وہ اللہ کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اگر کوئی اپنے گناہوں پر شرمندگی اختیار کرے, ندامت اختیار کرے اور اللہ سے معافی مانگے, اور یہ خاص طور سے چونکہ منافقین کے حوالے سے, اس وقت کے منافقین کے حوالے سے ذکر ہے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معافی مانگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو معاف کر دیں اور اللہ سے اس کے لیے معافی مانگے, تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, فلا وربک, پس ہرگز نہیں, وربک, اور قسم ہے آپ کے رب کی, فلا وربک, پھر قسم ہے آپ کے رب کی. یعنی یہ پہلی آیت ہے پورے قرآن میں ایسی کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا رہے ہیں. بہت جگہوں پہ ہمیں آتا ہے کہ خاص طور پہ جو آخری سپارہ ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ والضحیٰ, سورج کی روشنی کی قسم, والعصر, زمانے کی قسم, واللیل, رات کی قسم, والفجر, فجر کے وقت کی قسم, ہے نا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَبِّكَ, فَلَا وَرَبِّكَ, اور قسم ہے آپ کے رب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے؟ یعنی اللہ خود. لَا يُؤْمِنُونَ, لوگ مومن ہو نہیں سکتے, حَتَّى, یہاں تک کہ يُحَكِّمُوكَ, وہ حاکم بنا دیں آپ کو, جج بنا دیں آپ کو, منصف بنائیں آپ کو, فیما, اس معاملے میں جو شجر بینہم, ان کے درمیان اختلافی ہو. یعنی اگر کوئی بھی اختلاف ہو جائے, ایمان تب تک کمپلیٹ نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنے آپس کے معاملوں میں, شجر بینہم, آپس کے جو معاملات ہیں ان میں بھی اگر کوئی اختلاف ہے, تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ہم نہیں کنسلٹ کرتے اور آپ کو منصف نہیں بناتے, آپ کے حکم کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے, تو ہم لا یؤمنون, ایمان والے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, یعنی ایمان تب مکمل ہے جب زندگی کے جو مسائل ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنسلٹ کیا جائے, آپ کی سنت سے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, اور پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں, مما قضیت, اس فیصلے سے جو آپ کریں یا جو آپ کی سنت سے سامنے آئے, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور وہ اس کو مکمل تسلیم کریں. جب تک ایسا نہیں کریں گے ایمان مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت ہی ایمان کی شرط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث ہے, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به, یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہماری اپنی پسند ناپسند اور ایک جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملی, سنت سے ملی. اب جب ہمیں ایک بات پتہ چل گئی ہے, سنت سے ہمارے سامنے آ گئی ہے, اس کے باوجود اگر ہم اپنے آپ کو پریفر کرتے ہیں, اپنی پسند ناپسند کو پریفر کرتے ہیں, اپنے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرما دیا, آپ کے سنت سے جو بھی چیز سامنے آ گئی, اس کو ایز اٹ از وداؤٹ اینی یعنی اختلاف اور وداؤٹ اینی تھنگ آپ اس کو پورے کا پورا اپنی زندگی میں لے کر آئیں, یہ ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اور بے شک اگر ہم ان پر لکھ دیتے, أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, کہ اپنے آپ کو مارو یا اپنے گھروں سے نکلو, اب اخرجوا من دیارکم, یا اپنے گھروں سے نکلو, ما فعلوه الا قلیل منهم, تو بہت تھوڑے تھے ان میں سے جو ایسا کر پاتے. تو ہم تو ان کو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکلو, ہم تو ان کو صرف آپ کی اطاعت کا کہہ رہے ہیں کہ نبی کو مانو, نبی کے رستے کے اوپر چلو. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ, تو اب جو جس چیز کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ کر لیں, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, اور زیادہ ہے ثابت قدمی میں. ٹھیک ہے, کس چیز میں ثابت قدمی؟ ایمان میں. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ, اور پھر ہم ان کو دیتے, اگر یہ ایسا کر لیتے, یعنی اپنے نبی کی اطاعت
اطاعت کرتے ہیں اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کرتے ہیں تو وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ پھر ہم انہیں دیتے ہیں مِن لَدُنَّا اپنے پاس سے اجرًا عظیما بہت بڑا اجر وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم انہیں ہدایت دیتے ہم انہیں رستہ دکھاتے صراط مستقیما اس طرف جو بالکل سیدھا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کب قیامت کے دن انعم اللہ جن پر اللہ نے انعام کیا علیہم من النبیین ان لوگوں پر کہ جو نبی تھے والصدیقین اور جو صدیقین تھے والشہداء اور شہداء والصالحین اور نیکوکار صالحین ٹھیک ہے یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا آج کے زمانے میں سے بھی اب بھی قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا اور صدیقین وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کی پیروی کی نبیوں کی جو ہے وہ سپورٹ کیا نبیوں کو وہ صدیقین ہیں اور شہداء جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اللہ کے راستے میں اور جو نیک لوگ ہیں قیامت کے دن پھر ہم بھی انہی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اگر ہم نے اپنے نبی کے راستے کی پیروی کی وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور کتنی اچھی صحبت ہے یہ کتنے اچھے لوگ ہیں یہ کہ ان کے ساتھ رہا جائے یعنی یہی تو لوگ ہیں جن کی ہمیں صحبت جو ہے وہ چاہیے جن کے ساتھ ہونا ہمیں فائدہ دے گا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے یعنی یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو فضل ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے جو اپنے آپسی جھگڑوں میں آپس کے مسائل میں آپس کے جو پرابلمس ہیں ان میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو فالو کریں گے وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا اور اللہ کافی ہے جاننے والا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کس چیز میں تمہارے لیے بہتری ہے اور بھلائی ہے صدق اللہ العظیم اب کوئی کوشچنز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پر اور سارے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری اپنی زندگی بھی آسان ہو اور ہم دوسروں کو بھی آسانیاں دے سکیں اور اللہ کے احکامات میں ہمارے لیے بے تحاشا بے پناہ برکتیں اور آسانیاں ہیں اور جب کبھی ہم اللہ کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر لگیں گے اس کی نشانی یہ ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مشکلات لیے ہوئے ہوگا اس کے اندر مشکلیں ہوں گی اس کے اندر ڈیفیکلٹیز ہوں گی پرابلمز ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ اللہ کا راستہ آسان راستہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پھیلانے کی اور آسانیوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور دوسروں تک ہمیں آسانیاں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته